10iqran.com کے توسط سے آپ سے رابطہ رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے محترم بھائی شفیع صاحب مستقل کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی ذریعے سے آپ تک کچھ پیغام ہماری زبان سے بھی پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی بات بیان کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دائیں بائیں سے ایک تقاضا آیا ہے کہ بھائی آپ کی گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا کچھ ذکر یہاں پر ہو جائے تو مناسب ہوگا۔ میں ویسے سوشل میڈیا بہت ہی محدود پیمانے پر بس جو ضرورت کی حد تک معاملہ اختیار کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں۔ اب دائیں سے کیا بات ہے اور بائیں سے کیا بات ہے واللہ اعلم۔ بہرحال اس وقت جو سیاسی گرمی ہمارے ملک میں ہے، اس گرمی کے نتیجے میں جذبات بھی بہت زیادہ گرم ہیں اور دائیں بائیں سے بہت ساری باتیں سامنے آتی۔ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ مسلم شریف کی روایت، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ۔ یہ جو خیر خواہی کا لفظ، نصح و خیر خواہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی کے پیش نظر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں دعوت و تبلیغ کے کام سے ہم وابستہ ہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نظام کے قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی، جس کی ذمہ داری آج کل عمارت کے اعتبار سے میرے پاس ہے کچھ عرصے سے، ہماری کوشش تو مستقل یہ ہے کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، قرآن حکیم سے عوام الناس کو جوڑنے کا کام، ذہن سازی کا کام، کردار سازی کا کام، افراد کو منظم کرنے کا کام اور ایک ایسی تحریک برپا کرنا کہ جس میں ہمیں کوئی ذاتی مفاد کسی کرسی اور اقتدار کے لالچ کا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، جس مقصد کے لیے ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا کہ وہ ممبر کو بھی استعمال کرتے اور جہاں موقع میسر آتا ارباب اختیار ہوں یا ملک و ملت کے ذمہ داران ہوں، ان تک نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات کو پہنچایا کرتے تھے۔ پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ 3-3.5 برس جو کہ ان کے دور اقتدار تھا عمران خان صاحب کا، ہم نے کوشش کی کہ ان سے ملاقات آفیشلی ہو، مگر وہ موقع فار اینی ریزن ہمیں میسر نہ آ سکا۔ لیکن جیسے ہی حالات بدلے ہیں تو یہ موقع میسر آیا اور ہماری ملاقات ان کے آفس میں، ان کے گھر کے ساتھ ہی جو آفس ہے بنی گالہ میں، وہاں پر ہی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ ہم نے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خذ ما صفا دع ما قدر، کہیں خیر اور اچھی بات اس کو لے لیا جائے، شر اور بری بات اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یا قرآن پاک فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو اگر وہاں کوئی خیر کا پہلو تھا جو ان کے دور اقتدار میں کم سے کم اعلانات کی حد تک بات سامنے آئی، ہم نے اس کی تحسین کی ہے، لیکن آگے ہم نے اس بات کو رکھنے کی کوشش کی کہ صرف اعلانات کافی نہیں ہوتے، عمل درآمد کا بھی معاملہ ضروری ہے۔ پھر سیاسی معاملات کے حوالے سے، معاشی معاملات کے حوالے سے اور معاشرتی معاملات کے حوالے سے کچھ ہم نے ان کے سامنے مشورے رکھے۔ مثلا سیاسی میدان میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اور اگر آج ہم بیرونی دباؤ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چلیں صاف الفاظ میں ہم امریکہ سے غلامی، اس سے آزادی چاہتے ہیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے ہمیں کوئی حقیقی آزادی نہیں مل سکتی۔ ماضی قریب میں بھی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا اور ساری حکومتیں، پچھلی تمام ہی حکومتیں، کوئی ایکسیپشن نہیں، تمام کے تمام لوگوں میں یہ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ کا معاملہ ہے یہ جاری رہا۔ ہم نے ان کے سامنے بھی رکھا خدا رے جنگ کے خاتمے کی کوشش کرے، اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے تو کون سی آزادی ہمیں ملے گی، یہ بات ہم نے ان کے سامنے رکھی۔ معاشرت کے تعلق سے ان کے بڑے اچھے خطابات آئے، بڑے اچھے انٹرویوز آئے، پردے کی بات، مغربی تہذیب کی نفی، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے گزارش کی کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، آپ کے اسٹیج پر کبھی نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، میوزک تو ختم کر دیں، گانے بازے تو ختم کر دیں، یہ گزارش بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی۔ معیشت کے اعتبار سے وہی پھر بات آتی ہے کہ سود کا خاتمہ اس طرح پیش رفت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی غلامی اگر واقعتاً اختیار کریں گے تو پھر حقیقی آزادی ہمیں میسر آ سکے گی۔ آخر میں ہم نے گزارش کی 75 برس کا فرسودہ نظام یہ بتا رہا انتخابی سیاست کا راستہ، اس سے چہرے بدلیں گے، نظام نہیں بدلے گا۔ نظام ہمیشہ بدلا ہے وہ انقلابی راستے سے، اور اس انقلابی جد و جہد کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تنظیم اسلامی مستقل بات کرتی رہی، اور یہی
یہی بات ہم نے ان کے سامنے لٹریچر کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں رکھ دی کہ بھئی آپ اس کو کوشش کر کے مطالعہ کر لیجئے گا. تو یہ اس ملاقات کا بنیادی طور پر احوال ہیں. ہماری کوشش تو تھی کہ نصح خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس بات کو رکھا جائے. بہرحال پی ٹی آئی کے حضرات کی طرف سے سوشل میڈیا میں بہرحال وہ بہت ایکٹیو ہے، بہت کچھ آ چکا. تو پھر ہم نے بھی ایک پریس ریلیز تنظیم اسلامی کی طرف سے جاری کر دیا، جو ہماری ویب سائٹ tanzim.org پر بھی موجود ہے اور ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی موجود ہے. اور جن لوگوں کی طرف سے دوسری طرف کی بات آئی ہے، یقیناً وہاں تک بھی سوشل میڈیا پر ہمارا پریس ریلیز پہنچ چکا ہوگا. آخری بات یہ ہے، حکمراں آج کے ہوں یا ماضی کے یا آئندہ کبھی، ہماری کوشش رہے گی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے، ان کے سامنے بھی رکھیں گے. بھائی آپ کو 2 مرتبہ ماضی میں 2/3 اکثریت ملی. آپ کے والد محترم میاں شریف صاحب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حرم شریف میں بھی ملے تھے، خانہ کعبہ کے پاس. اس کے بعد چل کر آئے تھے ماڈل ٹاؤن میں قرآن اکیڈمی ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس، اور آپ وعدے کر کے گئے تھے کہ سود کے خاتمے کی کوشش ہوگی، نفاذ شریعت کی طرف پیش قدمی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اور ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی گزارش کریں گے، بہرحال وہ ہماری مذہبی قیادت کے سیاسی امام ہیں، تو حکومتوں کو گرانے اور دھرنے دینے میں تو ہم بہت آگے آگے ہوتے ہیں. آج تو آپ حکومت میں آ گئے، تو ذرا آپ بھی کوشش کریں کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ نافذ ہو، تاکہ اس ملک سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ ہو. یہ ہمارا اصولی موقف ہے، نہ کسی کی حمایت نہ کسی کی بیجا مخالفت کا معاملہ. خیر کہیں ہوگا اپریشیٹ کریں، شر ہے تو اس پر تنقید ہونی چاہیے، اور نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جہاں بھی بات پہنچائی جا سکتی ہو ہمیں پہنچانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com